معجزۂ بی بی سیدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مشکلوں کو دور کرو سن کر کہانی سیدہ، مومنوں مانگو دعا دے کر صدائے سیدہ، آفتیں ٹل جائیں گی نور سے ان بی بی کے، لمحہ لمحہ دیکھیں گے آپ معجزۂ سیدہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شہر میں ایک سنار رہتا تھا۔ اس کی عورت ایک روز کنویں پر پانی بھرنے گئی، یکا یک شور اٹھا کہ تمہارا لڑکا کمہار کے آوے میں گر گیا ہے۔ وہ سنارنی اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ غش کی حالت میں اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے مومنہ، تم منت مان لو کہ میرا لڑکا کمہار کے آوے سے صحیح سلامت نکل آئے تو میں جناب سیدہ کی کہانی سنوں گی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اتنے میں ایک طرف سے شور اٹھا کہ سنارنی کا لڑکا کمہار کے آوے سے زندہ سلامت نکل آیا۔ سنارنی کی غش سے آنکھ کھلی تو دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا سامنے کھڑا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ وہ خوشی خوشی اپنے لڑکے کو گھر لے کر آئی اور بازار سے 2 پیسے کی شیرنی خرید کر اپنے پڑوسیوں کے پاس گئی اور کہا چلو میرے گھر میری منت بر آئی ہے، جناب سیدہ کی یہ کہانی سننے چلو۔ سب عورتوں نے انکار کر دیا۔ وہ روتی ہوئی مایوس ہو کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ کچھ دور جا کر اس نے ایک نقاب پوش بی بی کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، میں تمہیں جناب سیدہ کی کہانی سناتی ہوں۔ اور پھر اس نقاب پوش بی بی نے اس طرح کہانی سنانا شروع کر دیا۔ شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ مولا میری لڑکی کی شادی ہے، اگر حضور اجازت دیں تو میں جناب فاطمہ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ حضرت نے فرمایا اس کا ذکر جناب امیر سے کرو، اگر وہ راضی ہو جائیں تو تم فاطمہ کو لے جاؤ۔ وہ یہودی حضرت علی کی خدمت میں آیا اور اپنی درخواست پیش کی۔ حضرت نے فرمایا کہ جناب سیدہ کی خدمت میں عرض کرو، اگر وہ راضی ہو جائیں تو ان کو لے جاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شادی میں شرکت کے لیے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا حضرت علی سے اجازت لو تب میں چلوں گی۔ اس یہودی نے عرض کی کہ میں جناب رسول خدا اور حضرت علی علیہ السلام سے اجازت حاصل کر چکا ہوں، اب آپ اس امر کے مختار ہیں۔ اس پر آپ نے سوائی لانے کو کہا۔ یہودی سوائی لانے چلا گیا۔ تب جناب سیدہ نے جان نماز بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کی اور ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، اے پالنے والے پروردگارا، میں تیرے رسول کی بیٹی اور تیری کنیز ہوں، نہ میرے پاس کوئی کپڑا ہے اور نہ ہی کوئی سامان ہے، ایسی حالت میں شادی میں کیسے جاؤں؟ ابھی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ جنت کی حوریں ایک کشتی میں جنت کے زیورات اور لباس لے کر حاضر ہو گئیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حوروں نے اپنے ہاتھوں سے جناب سیدہ کو لباس اور زیورات سے آراستہ کیا اور سواری میں بٹھایا، اور جیسے ہی جناب سیدہ اس یہودی گھر پہنچی تو آپ کے نور سے اس کا پورا مکان روشن ہو گیا اور پورا ماحول خوشبو سے معطر ہو گیا، اور جتنی یہودی عورتیں تھیں سب کی سب بے ہوش ہو گئیں۔ آپ اس حجرے میں تشریف فرما ہوئیں جس میں دلہن بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد سب عورتوں کو ہوش آ گیا، لیکن دلہن کو ہوش نہیں آیا۔ جب عورتوں نے دیکھا دلہن کو مردہ پایا، سب عورتیں رونے پیٹنے لگیں، ایک حش برپا ہو گیا۔ جناب سیدہ کو یہ ماجرا دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ آپ نے فوراً جان نماز بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کی اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پالنے والے پروردگارا، میں تیری کنیز خاص اور تیرے رسول کی بیٹی ہوں، تو میری عزت رکھ لے، ورنہ یہ لوگ یہی کہیں گے کہ میرے آتے ہی دلہن مر گئی۔ ابھی آپ کی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ دلہن زندہ ہو گئی اور کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل وعجل فرجہم۔ فرجہم۔
اور جناب سیدہ سے عرض کیا کہ آپ بنت رسول ہیں، مجھ کو اپنا دین بتلائیے۔ میں سچے دل سے کلمہ پڑھتی ہوں، اور وہاں موجود 500 یہودی عورتیں بھی کلمہ پڑھتی ہوئی ایمان لے آئیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعجل فرجهم۔ سب نے آپ کی بہت عزت کی اور بڑی شان کے ساتھ رخصت کیا۔ دعا کرو جس طرح صدقے محمد والے محمد کے سنارنی اور دلہن کی مراد پوری ہوئی، اسی طرح ہر مومن اور مومنات کی ہر مراد پوری ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔